السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا اردو کا لیکچر ہے۔ اپنی اردو کی ورک بکس اور ریڈنگ بکس اوپن کریں۔ اردو کا پلانر کھولیں۔ آج ہم ورک بک صفحہ نمبر 6-7 کریں گے۔ پیریڈ نمبر 7 پر آج کی ڈیٹ لگائیں۔ دن ہے پیر، تاریخ 29 مارچ۔ اب آپ اپنی اردو کی ریڈنگ بکس اوپن کریں۔ سبق نمبر 2 نعت۔ آج ہم نعت کی ریڈنگ کریں گے۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اچھا بیٹا، اس سے پہلے ہم نے حمد پڑھی تھی۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اپنے ہاتھ میں پینسلس پکڑیں، اپنی بک پہ اس طرح لکھیں ریڈنگ، پھر دن لکھیں، تاریخ لکھیں۔ اب جو خط کشید الفاظ ہیں آپ نے اس کے معنی ساتھ ساتھ لکھنے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ لقب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام، وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ بر لانے والا، پوری کرنے والا۔ تو اس میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں آئے اور آپ کو رحمت کا لقب ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غریبوں کی مرادیں پوری کیا کرتے تھے، ان کی خواہشیں، ان کی آرزویں پوری کیا کرتے تھے، مصیبت میں غیروں کے کام آتے تھے، اور نہ صرف اپنوں کا بلکہ دوسروں کا، پراؤں کا بھی، جو ان کے اپنے نہیں تھے، غیر تھے، ان کا بھی احساس کرتے تھے۔ غم کھانے والا، احساس کرنے والا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سوئے قوم، قوم کی طرف، نسخہ کیمیا سونا بنانے کا طریقہ، لیکن یہاں پر قرآن مجید مراد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہوگا کہ عبادت غرض سے غار ہرا میں جاتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، وہیں پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں پہ شاعر نے کہ اتر کر ہیرا سے، غار ہرا کی طرف سے عبادت کی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ پہلی وحی نازل کی، قرآن مجید نازل ہوا، اور قوم کی طرف وہ پیغام لے کر آئے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھائے۔ مسے خام کچا تانبا، کندن خالص سونا، کھرا اور کھوٹا سچا اور جھوٹا۔ عرب جس پر قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر کے رکا ہوا کا۔ اس میں کیا کہا ہے شاعر نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عرب کی جاہل قوم تھی، جن کو کوئی شعور نہ تھا، کوئی تمیز نہ تھی، اور صدیوں سے ان کے اوپر جہالت چھائی ہوئی تھی، آپ نے ان کو ایک لمحے میں ان کی جو تھی حالت وہ بدل دی، اور ایک لمحے میں نہ صرف ان کی حالت بدل دی بلکہ وہ کچے تانبے کی مانند تھے، جو آپ نے ان کو خالص سونا بنا دیا۔ اور اس طرح رہا ڈرنا بیڑے کو، بیڑا کیا ہوتا ہے؟ جو سمندر میں جو کشتیاں جاری ہوتی ہیں نا، ایک بہت ساری کشتیاں، جو بحری جہاز کے اوپر بہت ساری کشتیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں بیڑا۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا، موج بلا یہاں پہ مراد ہے مصیبت کی کثرت، کہ پھر کوئی مصیبت و پریشانیوں کی کثرت کا کوئی ڈر نہ رہا، اور ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، اور جو تھی سب جگہ جہالت ختم ہو گئی اور اچھائی چھا گئی۔ یہ نظم جو ہے نعت کس نے لکھی ہے؟ الطاف حسین حالی نے، ٹھیک ہے۔ اس کو اب آپ نے اچھی طرح اس کے مشکل الفاظ کو یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔